بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم ایک تسلسل کے ساتھ باطل فرقوں کے عقائد آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ وہ عقائد ہیں جو مختلف فرقوں کے باطل ہونے اور ان کے عقائد کے غلط ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ آج ہم پیش کریں گے سب سے پہلے ابوالعلا مودودی کا عقیدہ توحید، اور اس کے بعد شیعہ کا جو عقیدہ توحید ہے وہ بیان کریں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں کس قدر شان خداوندی میں گستاخیاں کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ابوالعلا مودودی کے عقیدہ توحید کی ایک تصویر ملاحظہ کیجیے۔ انسان خواہ خدا کا قائل ہو یا منکر، خدا کو سجدہ کرتا ہو یا پتھر کو، خدا کی پوجا کرتا ہو یا غیر خدا کی، جب وہ قانون فطرت پر چل رہا ہے اور اس کے قانون کے تحت ہی زندہ ہے تو لا محالہ وہ بغیر جانے بوجھے، بلا عمد و اختیار، توہن و کرہن خدا ہی کی تسبیح کر رہا ہے، اسی کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تفہیمات حصہ اول صفحہ 43۔ اب بت پوجنے والے اور پتھروں کو معبود سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں سے متعلق یہ کہنا کہ وہ ان حالتوں میں بھی خدا ہی کی عبادت میں مصروف ہیں، انتہائی جہالت اور قرآن و حدیث سے عدم واقفیت یعنی نا واقفیت کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں مودودی کا یہ نظریہ ان متعدد آیات سے متصادم ہے جن میں مشرکین اور بت پرستوں کے متعلق واشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں کہا گیا کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہرا لیا ہے، اور سورہ کافرون میں تو بار بار اسی مفہوم کی تکرار ہے۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم جس کے پرستار ہیں تم اس کے پرستار نہیں۔ اور بقول مودودی کے اگر بت کا پجاری بھی خدا ہی کا عبادت گزار ہے تو قرآن نے اتنی شدت کے ساتھ اس کا پھر انکار کیوں کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ مودودی کا یہ عقیدہ توحید قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، خدا کی شان معبودیت کے حوالے سے یہ شدید قسم کی گستاخی ہے۔ اب ہم آتے ہیں شیعہ کا عقیدہ توحید۔ اس میں ہم کچھ عبارتیں پیش کریں گے، آپ خود ان کا تجزیہ کریں۔ نمبر 1، پارسیوں کی طرح شیعہ بھی 2 خداؤں کے قائل ہیں۔ اب یہ جو ہے تفسیر منہج البیان، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، اس آیت کے تحت تفسیر منہج البیان میں لکھا ہے کہ ضلالت یعنی گمراہی کا خالق شیطان ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا خالق تو اللہ تعالیٰ اور گمراہی کا خالق ابلیس ہے۔ لہذا شیعوں کے 2 خالق ہو گئے، ایک ہدایت پیدا کرنے والا اور ایک گمراہی تخلیق کرنے والا۔ اب آپ خود اس عبارت کا تجزیہ کر لیں کہ آیا یہ شان خداوندی میں گستاخی ہے یا نہیں۔ حوالہ نمبر 2، شیعہ کا ایک فرقہ ذمیہ ہے جن کا عقیدہ ہے لِأَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْإِلَٰهُ، یعنی حضرت علی مرتضیٰ معبود ہیں،
استغفراللہ انوار نعمانیہ نعمت اللہ صفحہ 207۔ حوالہ نمبر 3، شیعوں کا ایک فرقہ زراریہ ہے جو کہتے ہیں قالوا بحدوث الصفات للہ تعالی وقبل حدوثها له لا حیات فلا يكون حينئذ حيا ولا عالما ولا قادرا ولا سميعا ولا بصيرا۔ انوار نعمانیہ یہی کتاب صفحہ 208۔ اب اس عربی عبارت کا جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہیں اور ان حادث صفات سے پہلے خدا تعالیٰ نہ زندہ تھا، نہ عالم، نہ قادر، نہ سننے والا اور نہ دیکھنے والا۔ آپ خود تجزیہ کر لیں، یہ ہے شیعہ کا عقیدہ توحید۔ کس قدر شان خداوندی میں گستاخی کی گئی ہے اور کس قدر صفات خداوندی کا مذاق اڑایا گیا ہے اور ان کو حادث مانا گیا ہے، حالانکہ ذات خدا کی طرح صفات خدا بھی قدیم ہے۔ حوالہ نمبر 4، شیعوں کا ایک فرقہ شیطانیہ ہے جن کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی صورت الانسان وانما یعلم الاشیاء بعد کونہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسانی صورت پر ہے اور اس کو تمام چیزوں کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ مارد وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس کو چیزوں کا علم پہلے سے نہیں ہوتا، جب چیزیں بن جاتی ہیں، مارد وجود میں آ جاتی ہیں، ان کی کریشن ہو چکتی ہے تو اس کے بعد اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ استغفراللہ، یہ ہے شیعہ کا عقیدہ توحید۔ آپ خود ملاحظہ کریں کہ کس قدر شان خداوندی میں گستاخی کی گئی ہے۔ آخری حوالہ، حوالہ نمبر 5، شیعوں کا ایک فرقہ یونسیہ ہے جن کا عقیدہ ہے ان اللہ تعالی علی العرش تحملہ الملائکۃ وہو اقوی من الملائکہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ انوار نعمانیہ صفحہ 208۔ تو یہاں بھی آپ خود ملاحظہ کر لیں کہ شان خداوندی میں کس قدر گستاخی کی گئی ہے۔ تو یہ ہے جی آج ہم نے پیش کیا ہے مودودی کا عقیدہ توحید اور ساتھ ہی شیعہ کا عقیدہ توحید۔ تو ایک ایک عبارت بتا رہی ہے کہ یہ ان فرقوں کے غلط عقائد ہیں اور یہ باطل ہیں، اور پھر اس قسم کے عقائد رکھنے والے فرقے بھی اور ان فرقوں کی شخصیات بھی وہ درست نہیں ہیں، وہ راہ حق پر نہیں ہیں، بلکہ وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ لہٰذا ایسوں کے ساتھ بندہ مومن کا اور بندہ مسلم کا تعلق نہیں ہو سکتا، اور اگر ان کے کوئی عقائد کو مانتا ہے اور ان کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔